لانس نائک حسن شاہ نے نائک شریف کی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ اس کے دانے ہاتھ نائک شریف کی لاش پڑی تھی اور بائیں طرف وہ اپنی گن اور بچی ہوئی چند درجن گولیوں کے ساتھ پتھریلی چٹان سے ٹیک لگائے سامنے کے راستے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس طرف سے فائر تو آ رہا تھا لیکن ابھی تک فائر کرنے والے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شاید انہوں نے کوئی محفوظ آڑ تلاش کر لی تھی یا پھر وہ پہاڑی کی دوسری طرف اپنے توپ خانے سے مدد لے رہے تھے۔ حسن شاہ کو اس فائر سے خود کو بچانا اور برف پر گرتے ہوئے گولوں کا تماشا دیکھنا تھا۔ فی الوقت وہ اس سے زیادہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ نائک شریف کی موت کی اگر تصدیق نہ ہو گئی ہوتی تو وہ اسے کبھی مردہ تسلیم نہ کرتا، کیونکہ اس کے جسم پر مردہ ہونے کے آثار تو دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یوں معلوم پڑتا تھا جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ بالکل اسی طرح وہ مسکراتے ہوئے کبھی کبھی انتہائی سنجیدگی کے ساتھ انہیں ڈانٹ کر صحیح فائرنگ پوزیشن دلایا کرتا تھا۔ حسن شاہ جب اس کی طرف دیکھتا تو اس کا قہر بڑھنے لگتا۔ اس یونٹ کے ہر جوان کو نائک شریف کی شہادت کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ اب وہ 7 نفر باقی رہ گئے تھے۔ 3 سمتوں میں مورچہ بند ہو کر پاکستان آرمی کے یہ 7 کمانڈوز اس قہر آلود موسم میں دشمن کی تباہ کن گولہ باری کا سامنا کرتے ہوئے اسے اپنے ملک کی طرف آنے والے راستے پر آگے بڑھنے سے روک رہے تھے۔ حسن شاہ اچانک ہی چونکا۔ اس کے حساس کانوں نے کسی ہیلی کاپٹر کی آواز سنی تھی۔ یہ خبر تو ان کا مورال بڑھائے رکھنے کے لیے کیپٹن صاحب نے ان تک پہنچا دی تھی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں کمک پہنچ رہی ہے، جبکہ زمینی راستے سے آنے والے جوانوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی آواز اسے قدرے مانوس سی محسوس ہوئی، لیکن اچانک ہی اس خیال نے اسے پریشان کر دیا کہ کہیں یہ ہیلی کاپٹر دشمن کی گولہ باری کا نشانہ نہ بن جائے۔ اس خیال نے حسن شاہ کو قدرے بے چین سا کر دیا اور وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اچانک ہی اس نے سامنے پڑے بھارتیوں کی لاشوں کے عقب سے سفید پوشوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ نائک شریف کی شہادت کے بعد اس سمت سے رکنے والی فائرنگ کے بعد دشمن کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ سمت محفوظ ہو گئی ہے اور اب میدان خالی دیکھ کر ہی وہ اس طرف دوبارہ یلغار کر رہے تھے۔ کسی بھی ممکنہ مزاحمت کے پیش نظر انہوں نے قریباً 15-20 منٹ مسلسل اس سمت گولہ باری کروائی تھی اور اب ان کے پاس اس یقین کے کافی شواہد موجود تھے کہ اس طرف سے مزاحمت مکمل دم توڑ چکی ہے۔ بھارتیوں نے کیپٹن جاوید اور اس کے جوانوں کی طرف سے ہونے والی مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے انہیں دوسری دونوں اطراف سے بھی ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں رہنے دیا تھا۔ دونوں اطراف سے ان پر بے پناہ گولہ بارود پھونکا جا رہا تھا اور اتنی شدید گولہ باری کے بعد ان کی دانست میں یہاں کوئی زندہ ہی نہیں بچا تھا۔ جنگی اصول کے مطابق ایک مرتبہ پھر شدید گولہ باری کے بعد میدان صاف ہونے پر وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ راستہ ایسا تھا جس پر گولہ باری کے دوران ایڈوانس کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ اس طرح وہ خود ہی اپنے گولوں کی زد میں آ جاتے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔